السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی اللہ محمد و علی آل محمد وبارک وسلم۔ ایکچولی میری کچھ طبیعت کی خرابی کی وجہ سے ویڈیوز نہیں شوٹ ہو پا رہی، یا جو بھی وجہ سے نہیں ہو پا رہی، میں اس بارے میں کوئی، لیکن یہ کہ میں ایک طالب علم ہوں، اور جو چیز میرے ذہن میں آتی ہے نا، میں چاہتا ہوں عوام تک پہنچے، اور جن لوگوں کی خوش نصیبی یہ لکھی ہوئی کہ وہ علوم سے فیض یاب ہو چکے ہیں، جو کہ علوم اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو چکے ہیں، کامیاب ہیں اور بہترین ہیں، جس سے کہ مخلوق خدا کی فائدہ ہی فائدہ ہے۔ تو میرے لحاظ سے آج کا میں جو باتیں سوچ رہا تھا، یہ کر رہا تھا، وہ ٹاپک ہے علم غیب۔ یہ بہت بڑا ٹاپک ہے، جب سے دنیا قائم ہوئی ہے، اور کربلا شہداء کا واقعہ ہے، ابن تیمیم یا بزرگان دین، علم غیب ایک عجیب سا، ایک جسے کہتے ہیں نا، ایک مسئلہ بنا ہوا ہے۔ اسے میں یہ بھی کہہ سکتا ہوں، راس اسلام میں علم غیب کا ایک مسئلہ ہے، جو کہ ایک مما بنا ہوا ہے۔ کیا صحیح ہے، ہزاروں کتابیں لکھی جا چکی ہیں، مناظرے ہو چکے ہیں، اور لوگوں میں آج تک نہ صلح نہیں ہو سکی اس تک۔ لیکن یہاں پر میرا جو مقصد ہے نا، صرف میں رہنمائی کرنا چاہتا ہوں جو میرے پاس اللہ نے مجھے اتاری ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ میں ٹھیک ہوں، پرفیکٹ ہوں، لیکن میں کچھ چیزیں آپ لوگوں کی بارگاہ میں رکھنا چاہتا ہوں، تاکہ آپ لوگ اس کو سنیں، سمجھیں، اور خود فیصلہ کریں کہ اللہ تعالیٰ کیا کہنا چاہتا ہے۔ اللہ نے وہ علم اتارے ہیں کہ جو انسان کے لیے فائدہ مند ہوں، ان سے فائدہ اٹھائیں، کفران نعمت نہ کریں پلیز۔ ان کو مولویوں کے پیچھے لگ کے یا کسی کے پیچھے لگ کے کفران نعمت نہ کریں۔ علم غیب کچھ اور ہے جو اللہ اور اللہ کے رسول کے پاس ہے۔ لیکن یہ ایک بحث، بہت بڑی بحث ہے، اس کے بارے میں نہیں جا سکتا۔ میں یہاں صرف اس قدر مقصود ہے کہ علم النجوم اور علم الرمل جو سوالوں کے جواب دیتے ہیں یا کسی حالات کے لیے لکھے جاتے ہیں، وہ علم غیب نہیں ہے۔ میری بات سمجھے آپ لوگ؟ ہم لوگ جو جواب دیتے ہیں وہ علم غیب نہیں ہے۔ ہم نے وہ ایک علم سیکھا ہے، جیسے کیمسٹری سیکھ کے، فزکس سیکھنے والا، ڈاکٹریٹ کرنے والا، وہ جیسے بتاتا ہے کہ آپ کے پیٹ میں درد ہوگا، یہ نہ کھائیں، ہم اس کو علم غیب نہیں کہہ سکتے۔ اور مجھے نہیں اب سمجھ آتی، تو خدا جانے یہ مولوی صاحب کن باتوں پر لڑتے ہیں۔ علم الغیب کے صحیح معنی یہ ہے کہ وہ بات جو کسی کو معلوم نہ ہو، علم غیب خاص تعریف ہے۔ ایک شخص نے دریافت کیا کہ بتائیے کہ میں نے کیا کھایا ہے۔ جس سے یہ سوال کیا، اس کو تو معلوم ہی نہیں تھا، جو سوال کر رہا ہے اس کو معلوم ہے کہ میں نے کیا کھایا، بس جو دنیا میں معلوم ہوتے ہیں وہ اس کو غیب سمجھتے ہیں۔ میرے دوستو، دنیا کے حالات اور دنیاوی زندگی کے متعلق سوال و جواب علم غیب نہیں۔ ایک حکیم نے مریض کی نبض دیکھ کر کہا، آپ کے پھیپھڑے خراب ہو گئے ہیں، جگر خراب ہو چکا ہے، انتڑیوں میں زخم ہے، فرمائیے یہ غیب کی گوئی نہیں تو کیا ہے؟ پھر مثلاً اس کو کفر کیوں نہیں کہا جاتا؟ ایک شخص بیٹے کی شادی کرتا ہے، مہینوں پہلے دعوت نامہ جاری کرتا ہے کہ فلاں تاریخ کو شادی ہے، فلاں وقت تشریف لائیں، پھر یہ بھی تو غیب ہے، اس کو کفر کیوں نہیں کہہ دیتے؟ اے حاذق حکیم، کسی مریض کو دیکھ کر معلوم کر لیتا ہے کہ یہ مر جائے گا، اور واقعی مر جاتا ہے۔ میرے دوستو، یہ علم غیب نہیں، یہ علوم نہیں، یہ حساب ہیں۔ دنیا کے کاروبار میں اپنی مخلوق کے نفع، آسائش اور آرام کے واسطے حق تعالیٰ نے اپنے برگزیدہ بندوں کو یہ علوم عطا کیے ہیں، سمجھائے ہیں۔ نجوم، رمل، جفر، طب، حکمت، سائنس، ریاضی، اقلیدس، علم، ہندسہ، ارجال، قیاس، یہ سب حکمتیں ہیں، یہ سب حکمتیں ہیں۔ حق تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، قسم ہے ان کی جس پر بروج بنے ہوئے ہیں۔ دوسری جگہ ارشاد فرماتا ہے، میرے دوستو اعتراض کیا ہے، یہ تو تسلیم ہے، استعمال و بروج، مگر یہ کہاں سے ثابت ہے کہ 12 بروج کوئی شریک کی صورت ہے، کوئی مچھلی کی صورت ہے؟ یہ سب بناوٹی باتیں ہیں۔ میں نے کہا قرآن شریف میں صرف اس قدر لکھا ہوا ہے، نماز پڑھو، خدا جانے نماز کیا چیز ہے۔ انہوں نے کہا قرآن کلیت سے بحث نہیں کرتا، جزیات حدیث اور فعل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے معلوم ہوتے ہیں۔ میں نے عرض کیا، اس طرح نجوم کی جزیات ان لوگوں کے اقوال جن کی اللہ تعالیٰ نے یہ علم الالہام فرمائے ہیں، جو شخص ان علوم پر دسترس نہیں رکھتا، وہ جائز چاہے شریعت کی اڑال لے یا جو بھی کرے، انکار کرے کسی درجے سے۔ جو شخص علم کا اس کا مطالعہ نہیں کرتا، وہ اس کی صحت سے انکار نہیں کر سکتا۔ اس کا نام علم غیب نہیں بلکہ دنیاوی جد و جہد ہے، صحیح و کوشش ہے، تدبیر ہے، اور ہمارا کام گرد و پیش متحد اور ستاروں کی گردش اور دنیا کے لازم و ملزم نہیں۔ ستاروں کی گردش اکثر ان کو نہیں جانتے لوگ، اکثر جواب غلط ہوتے ہیں، پیشن گوئیاں الگ ہوتی ہیں۔ یہ صحیح ہے، اس کے متعلق اس قدر عرض کروں گا کہ علم غلط نہیں بلکہ اس کی باریکیاں نہیں سمجھ سکتے، اور نتیجہ غلط نکال دیتے ہیں۔ بعض اوقات جب ان کو علوم کی تعلیم دی جاتی ہے
آج کل کے پامسٹ، آج کل کے اسٹالوجر اس کو غلط طریقے سے پروڈیوس کر رہے ہیں، ان کو نہیں سمجھ، ان کا تجربہ بہت کم ہے، ان کو نہیں سمجھ۔ اللہ ان کو فہم و فراست بڑھائے۔ جب اس میں یہ جائیں گے، اپنی نمازوں کو ٹھیک کریں گے، حق اور حرام کی جسے کہتے ہیں تمیز کریں گے، پھر اللہ بات کی قوت ان پہ کھولے گا، پھر اللہ ان کو بتائے گا کہ کیا ہوتا ہے، فلاں سٹار یہاں پہ آئے تو کیا ہوتا ہے۔ یہ اللہ کے مخفی علوم ہیں، اور اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ ہم جسے چاہیں بھید کی باتیں بتائیں۔ اللہ بھید کی باتیں عام لوگوں کو نہیں بتاتا عزیزان من، ان لوگوں کو بتاتا ہے جو اللہ کو راضی کر سکیں، اللہ ان سے راضی ہو جائے، یہ ان لوگوں کے لیے ہے۔ اگر آج کل پڑھے لکھے لوگ دیکھیں، ایک بہت بڑا مذہب ہے، ہندو مت ہے، بدھ مت ہے، اسلام اس سے چھوٹا ہے، لیکن ہم لوگ اپنی اصلاح نہیں کر رہے۔ ہمیں تعلیم و تربیت کی ضرورت ہے، ہمیں علم سیکھنے کی ضرورت ہے، ہمیں سائنٹیفک علم سیکھنے کی ضرورت ہے، ہمیں ایک بھرپور سائنس کی ضرورت ہے، جس کو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک دفعہ آ کے کہہ دیا کہ یہ سائنس ہے، اس کو اسلام سے ملانا حرام ہے۔ ایسا نہیں ہے میرے بھائیوں، ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ اسلام اور سائنس ایک ساتھ چل رہا ہے۔ اگر آپ قرآن کو غور کریں گے، پوری سائنس ہے، پوری فزکس ہے، پوری بایولوجی ہے۔ خدا را اس بات کو سمجھیں، اس طرف آئیں اور اس کو سمجھیں، اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم دیں، اور ان سے کہیں کہ جیسے اللہ قرآن میں کہتا ہے غور و تفکر کرو، سمجھ کرو، فکر کرو، پھر آپ کو پتہ لگے گا۔ جب وہ غور و تفکر کریں گے تو ان کو قرآن سمجھ آئے گا، ان کو سائنس سمجھ آئے گی، ان کو نجوم سمجھ آئے گا، ان کو رمل سمجھ آئے گا، ان کو علم الادات سمجھ آئے گا۔ یہ بات کو سمجھیں، اپنے بچوں کو قرآن سمجھائیں، پڑھائیں، رٹا نہ لگوائیں، ان کو صرف اور نحو پڑھوائیں، ان سے کو غور و فکر کرو، اے ایمان والو غور و فکر کرو۔ پلیز اپنے بچوں کو، اپنے آپ کو، خود کو غور و فکر کی طرف لے آئیں، اللہ راستے بنائے گا۔ اور یہ جو امت مسلمہ ہے، انشاءاللہ تعالی صدقہ آل نبی اولاد علی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے ایک بہترین امت ہوگی۔ باقی چیزیں میں بعد میں بیان کروں گا، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور نبی علیہ السلام کے بتائے ہوئے طریقوں پہ ترقی کی طرف گامزن رہیں، نئے علوم کو سیکھیں، اس میں بدعت اور شرک کو نہ دیکھیں۔ انشاءاللہ تعالی آپ کبھی بدعت اور شرک پہ، نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ میری امت کبھی شرک نہیں کرے گی، اور انشاءاللہ عز و جل میں اس کا حدیث کا حوالہ بھی دوں گا، اور آپ کبھی بھی شرک والے نہیں ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ حافظ۔